امام علی رضا علیہ السلام 11 ذیقعدہ 153 ہجری کو اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر یعنی کہ مدینہ النبی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ ام المؤمنین جن کو نجمہ خاتون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا اور آپ کا لقب رضا اس لیے مشہور ہوا کہ آپ سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے اور تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام آپ سے راضی ہیں۔ آپ کا روضہ مبارک خراسان میں ہے اور کیا شان ہے آپ کے روضہ مبارک کی کہ بادشاہوں کے بادشاہ بھی جب ایک مرتبہ اس روضے کی زیارت کرتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس بات کی حقیقت اور اس بات کی گہرائی کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے آپ کے روضے کی زیارت کی۔ ہم اس پروگرام کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم اپنے مہمان گرامی سے سوالات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ پہلے سوال، اس پروگرام کے 2 مرحلے ہیں، ان کو اس پروگرام کو ہم نے 2 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے کچھ اس طرح سے کہ پہلا مرحلہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت کا وہ ہے کہ جو ولی عہدی سے پہلے ہے، اور دوسری امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت وہ ہے کہ جو ولی عہدی کو قبول کرنے کے بعد ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمان گرامی مستجاب حسین صاحب جو کہ ایک بہترین اسلامی سکالر کے عنوان سے معروف ہیں، ہم ان کی خدمت میں سب سے پہلے سوال کرتے ہیں خلفائے وقت کا امام کے ساتھ کیا سلوک تھا اور کیا رویہ تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جو ایام چل رہے ہیں لہ کرام کے حوالے سے حضرت فاطمہ معصومہ کریمہ پر اہل بیت علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک و تہنیت عرض کروں گا، اور اس کے بعد شکر گزار ہوں زید صاحب کا اور مولانا حضرت اسلام کشور عباس صاحب کا بھی جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور ناچیز کو یہاں پہ لب کشائی کرنے کا موقع تھا۔ اولاد نے جو سوال فرمایا امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، یعنی یہ سوال اپنے اندر بہت ساری وسعت رکھتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا جو امامت کا دور ہے وہ 20 سال کا ہے، یعنی اس کو ایک چھوٹی سی نصیحت میں بیان کرنا تو مشکل ہے، بہرحال جتنا اختصار کے ساتھ ہو سکا۔ 10 سال جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے ہارون کے ساتھ گزرے، اور باقی جو 10 سال ہیں جب ہارون الرشید نے اپنے بیٹوں امین اور مامون کو 2 الگ الگ سمتیں جدا کر کے دے کے ان کو ولی عہد قرار دیا۔ 5 سال جو ہے امام کے امین کے ساتھ گزرے اور 5 سال مامون کی خلافت، یعنی ظاہر خلافت میں جو ہے نا وہ گزرے۔ تو سوال اس میں یہ ہے کہ سلوک اور رویہ کیسا تھا؟ ہارون الرشید چونکہ ملبس تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں، تو وہ اپنی اس پریشانی اور اس کیفیت کے عالم میں تھا، کیونکہ جب عباسیوں نے قیام کیا تو ان کے قیام کا جو مرکزی منبع اور اساس اور بنیاد تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم نے آل ابی طالب یعنی عربیوں کا ساتھ دینا ہے اور بنی امیہ سے حکومت لے کے آل علی کو خلافت دینی۔ اصل ہدف ان کا یہ تھا، لیکن اس کے برعکس ہو گیا، بنو امیہ سے بھی بڑھ کے ظلم جو ہے وہ بنی عباس نے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ ہل چلانا اور سادات کو جو ہے وہ زندہ دیواروں پہ چلوا دینا، ایسے ایسے ظلم کے جو بنی امیہ کی حکومت میں نہیں ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ۔ اب ہارون کا جو دور ہے اس میں وہ اس کشمکش میں تھا کہ میں یہ میرے دامن پہ جو داغ لگے اس کو کیسے کروں، وہ اپنی اس پریشانی میں مبتلا تھا، تو اس نے امام کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ اور یہی 10 سال کا جو دور ہے یہی امام رضا علیہ السلام کو بہترین دور سنہری دور ملا، جس میں انہوں نے اپنے شاگردان مکتب اہل بیت مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، تو بھی تربیت ہو رہی ہے، سواری پہ جا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں،
اور اس وقت انہوں نے ہارون کے دور میں مولا نے جو ہے نا ایک کمیونٹی معاشرہ ڈیولپ کیا ہے، معاشرے کی تربیت کی ہے کہ غلاموں کے ساتھ آپ کا روش کیسا ہونا چاہیے، رابطہ کیسا ہونا چاہیے. بارہ میرا موضوع نہیں ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو ہارون کا دور جو ہے امام کے لیے مشکل نہیں تھا. ہارون چیزیں کینہ رکھتا تھا، دشمنی کی ہے. ہارون کے گماشتے بھی مولا امام رضا علیہ السلام کی ہر مکر و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد امین کا 5 سالہ دور آتا ہے. امین بھی وہ اپنے کاموں میں ہی مشغول رہا، لیکن جو دور سب سے مشکل اور سخت اور سیاسی طور پہ امام رضا علیہ السلام کو میدان عمل میں آنا پڑا، وہ مامون کا. مامون جو ہے نا وہ ایک شاطر اور کیا کہتے ہیں چلاتا بھی تھا. ہارون رشید بھی جانتا تھا کہ میرا بیٹا امین جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ خلافت کو سنبھال سکے، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ امین عربی نسل تھا، یہ جو ہے اجمی نسل تھا، کنیز کا بیٹا تھا. لیکن اس کو پتا تھا خلافت سنبھالے گا مامون. اب مامون جب آتا ہے خلافت کی مسند کے اوپر تو اس نے وہ روش ساری تبدیل کر دی. پچھلی روش جیسے امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، امام حسن کے ساتھ اس جنگ کا معاملہ، پھر سلو کا، امام حسین علیہ السلام کربلا میں، یہ سارے اس نے یہ تبدیل کر دیا. اس نے کہا میں سختی کے ساتھ نہیں، اپنے اندر کا کینہ ان کو ولی عہدی کے طور پہ دے کے جو ہے نا وہ سامنے لاؤں گا. یعنی اپنے اوپر یہ جو ہمارے اوپر شیعہ علی کی طرف سے الزام ہے کہ حکومت تو لی گئی تھی آل علی کو دینے کے لیے، لیکن خود قابض ہو گئے ظلم، یہ ختم کرنا چاہتا تھا. یہ اور بہت سارے اس میں چیزیں ہیں کہ جن کو اس چھوٹی سی نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اس کا جو رویہ تھا ظاہری طور پہ مامون کا رویہ امام کے ساتھ بہت ہی یعنی خلوص اور پردرد مندی کے طور پر منافقانہ تھا، لیکن امام اس کے باطن کو جانتے تھے. اب دیکھیں دو چیزیں امام تو در حقیقت ہوتا بھی وہی جو ظاہر اور باطن، ظاہر اور باطن سے جانے والا امام ہے کیا. اور دیکھیں دو چیزوں کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا کہ مامون جب مولا کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں، تو ہم میں سے کوئی شخص ہوتا کہ مجھے کرسی مل رہی ہے فوری میں دور پڑتا، لیکن امام کی معرفت اور امام کی عظمت اور بلندی وہ دیکھیے، امام کی فکر دیکھیے. امام نے کہا میں تیری خلافت کو ٹھکراتا ہوں، اگر تجھے خلیفہ اللہ نے بنایا ہے تو مجھے دے نہیں سکتا، کیونکہ منصوص من اللہ ہو گیا. اگر تجھے لوگوں نے بنایا تو میں لوگوں کی دی ہوئی چیز کیوں لوں؟ میں امام وقت ہوں، میں حجت دورہ ہوں. دوسری چیز اسی طرح ولی عہدی کا چونکہ باب میرے بھائی کی طرف ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ ولی عہدی کی جب پیشکش کی تو امام نے اس کو بھی اسی طرح ہی رد کیا. شکریہ، بہت مہربانی. ہم قبلہ ہمارے جو بہترین اسلامی اسکالر ہے غلام مرتضیٰ شیخی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ امام نے مامون سے ولی عہدی کیوں قبول کیا ہے؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام رضا علیہ السلام من فرج عن مؤمن فرج اللہ قلبہ یوم القیامہ. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور عالم اسلام کی خدمت میں اور استاد محترم ڈاکٹر رئیس صاحب کی خدمت میں ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ساتھ ساتھ انجمن پجویش انجمن علمی پجویش معارف کی پوری ٹیم کی خدمت میں آج تہ دل سے تقدیر و تشکر عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے زمینہ فراہم کیا تاکہ ہم سوشل میڈیا پر آ کے معارف اسلامی کو لوگوں تک پہنچا سکیں. لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ امام رضا علیہ السلام نے عہدی کو مامون سے کیوں قبول، میں اس سوال کی طرف آنے سے پہلے دو روایتوں کو ذکر کروں گا اور اس کی ضمن میں جو ہے اس سوال کو میں جواب دوں گا. جیسا کہ ہمارے پاس مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یاسر جو امام کا جو خاتون تھا وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن امام نماز جمعہ پڑھ کے آئے اس حالت میں کہ امام کی پیشانی جو ہے وہ پسینے سے تر تھی اور امام کا چہرہ پرآلود تھا. اس ایام میں آئے اور امام نے اسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کیا اور کہا پروردگارا اگر میری نجات اس مشکلات سے، اگر اس گرفتاری سے اگر موت ہے تو ابھی ہی موت دے اور مجھے اس مشکلات سے نجات.
ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ کہ ایک اور روایت وہ امام کی خدمت میں آتا ہے. ایک مرتبہ امام سوال کرتے ہیں مولا آپ نے ولایت احدی کو کیوں قبول کیا؟ تو امام نے کہا کہ آپ کو اس قضیے سے باخبر ہے جب عزیز مصر جو مشرک تھا اور حضرت یوسف جو ہے وہ پیغمبر تھا اور حضرت یوسف نے عزیز مصر سے مطالبہ کیا کہ مجھے مصر کا حاکم بنائے، مصر کا والی بنائے. آپ جانتے کہ معمول مسلمان ہے، فاسق ہے، لیکن مجھے تو مجبور کیا ہے. ان دو روایتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، ان دو روایتوں سے ہمیں یہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اولاً تو ولایت احدی کو مامون نے مجبور کیا گیا تھا کہ آپ ولایت احدی کو کریں. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی نبی نے یا کسی معصوم نے کسی جابر کی ظالم کی ولی عہدی کو قبول نہیں. ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایسا ہی تھی. امام نے یہ قضیہ بھی دہرایا اور بتایا کہ جو میں قبول کر رہا ہوں وہ جو ہے کچھ وجوہات کی بنا پر. ایک یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نے دیکھا اگر میں ولایت احدی کو قبول میں آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں. امام نے کہا کہ ابھی امام جانتا تھا اگر میں ولایت احدی کو قبول نہ کروں جو ہے مامون مجھے تو قتل کرے گا، شہید کرے گا. جانتا مامون نے تو صراحتاً امام کو کہا تھا اگر آپ ولایت احدی کو قبول نہیں کرو گے تو میں آپ کو شہید کروں گا، قتل کروں گا. کیونکہ ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے امام کا وجود ایک لحظے کے بقا سے اگر انسانیت کی نجات ہے، اگر انسان کو نجات مل رہی ہے، انسانیت کی ہدایت ہو رہی ہے تو امام کو ایک لحظہ کے لیے کہ اپنے وجود کی حفاظت کرنا واجب ہے. جس طرح آپ دیکھیں واقعہ کربلا میں امام حسین نے دیکھا کہ میری شہادت سے اسلام کی سربلندی ہے. امام حسین نے دیکھا میری شہادت سے انسانیت کی نجات ہے. تو امام نے شہادت کربلا کا مبارک کا امام امام حسن مجتبیٰ کو دیکھے. امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا کہ صلح سے اگر انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، انسانیت کی نجات ہے، تو امام حسن نے صلح کے لیے کہا. اسی طرح امام رضا کو یہی نظر آ رہا تھا اگر میں ولایت احدی کو اجباراً قبول کر رہا ہوں اور میری جان بھی حفاظت میں ہے اور میری جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کو نجات مل رہی ہے تو میں قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسرے جو وجہ جو امام نے قبول کیا وہ یہ تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرے مددگار جو میرے دوستدار ہیں اور میرے موٹی بہن ان کی جان کا بھی خطرہ ہے. اگر میری شہادت کے بعد ظاہری ہے تو مامون نے مجھے تو دھمکی تو دے دی ہے، اگر قبول نہ کروں تو میری شہادت کے بعد میرے محب یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت نے تشیعوں شیعوں کی حفاظت کے لیے ان کو ظالم کے جو جال بچھا رکھا تھا اس سے بچانے کے لیے امام نے ولی عہدی کو قبول کیا. جیسے کہ ہمارے پاس سیرت پہلے بھی پائی جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا صلح کا جزاک اللہ شکریہ. آپ کی طرف آتے ہیں مستجاب حسین صاحب. امام علیہ السلام امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی قبول کرنے سے پہلے جو آپ کی سیاسی زندگی تھی خود پوری سیاسی زندگی بیان کیجیے گا. قبول کرنے سے پہلے کی سیاسی زندگی. یہ وہی آپ کے پہلے سوال کا جو ہے ذیلی جو ہے نا ایک سوال تھوڑا سا تفصیل انشاءاللہ. جی اسی کا ذیلی سوال ہے. تو سیاست لفظ سیاست امام کے ساتھ آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ سیاست جو آج کل ہمارے ہاں چل رہی ہے یہ وہی سیاست. ہاں بالکل اس کو بھی تھوڑا سا واضح کیجیے گا. جبکہ حقیقت امام کی سیاست جو انبیاء کی سیاست ہے انبیاء کی سیاست کرتے تھے. جی بالکل جتنے بھی ادیان گزرے ہیں یا انبیاء 1,24,000 انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں ان کو ایک فکری اور علمی نگاہ سے دیکھیں تو دین انبیاء اور ائمہ کبھی بھی سیاست سے جدا نہیں ہے. سیاست کی مختلف تعریفیں ہوئی ہیں. سیاست کیا ہے؟ بعض افراد نے سیاست کی تعریف کی ہے کہ سیاست اپنی زندگی کے امور کو منظم کرنا. ایک اور تعریف کی گئی کہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی بھی تنظیم کرنا اور اس کو لے کے چلنا. ایک اور تعریف میں آتا ہے کہ مختلف طریقے کی ایک اور تعریف ہے کہ حکومتی نظام کو چلانا اور جو آپ کے معاشرے میں جو آپ کے ملک میں جو آپ کے وہ حکومت کے دائرہ کار میں افراد ہیں ان کی زندگی کو ایک منظم طریقے سے چلانا. یہ سیاست ہے. اور سیاست کی مدیریت کرنا. جی مدیریت کرنا. سیاست کی مختلف قسمیں بھی بیان ہوئی.
بعض جو ہے شیطانی سیاست، امام خمینی علیہ الرحمہ نے سیاست کو شیطانی سیاست اور رحمانی سیاست سے تعبیر کیا. شیطانی سیاست سے مراد جس میں فقط اور فقط فائدہ فردی، جیسے آپ کی خلفاء کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں یا ظالم بادشاہوں کی زندگی اٹھا لیں، انہیں صرف اور صرف اپنی تھی، میں بس مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اس سے، فردی. جبکہ ہم جب سیاست کو ملائیں گے 1,24,000 انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ، تو ہمیں فردی اجتماعی معصوم سیاست کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے، اجتماعی پہلو نظر آئے گا اس میں. لیکن ہم جو آج کل کی سیاست دیتے ہیں اس میں زیادہ خود اس فرد کو فائدہ خود ہوتا ہے فرد یا کو اس فائدہ کی ہوتا فیملی کو فائدہ ہے. ہوتا ابھی ہے. ہمارے پاکستان کی بات کروں، ہمارے ہاں دیکھ رہے کہ سیاست یعنی الیکشن، انتخابات، ان کو سیاست شمار کیا جاتا ہے. ایک بندے نے خرچہ کیا، ایک مثال ہے، اس نے اپنی زمین بیچ کے لگا دی، جب وہ جیت گیا تو اس کا کلی دار و مدار یہ ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ میں نے نکالنا ہے، یہ اپنی جیب کیسے کرنا. یہ جو ائمہ علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام اور بالخصوص امام رضا علیہ السلام کی سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سیاست امام خمینی کے روح اور رحمانی سیاست. تو ان کا جو ہے وہ ولی عہدی قبول کرنے سے پہلے سیاسی زندگی کیا تھی، وہ پہلے میں نے اشارہ کیا کہ معاشرے کی تربیت، معاشرے کو ڈیولپ کیا، زندگی میں نظم کیسے لانا ہے. امام کے خطبات موجود ہیں مدینے میں، بہت سارے امام نے خطبات دیے کہ آپ نے زندگی کو گزارنا کیسے ہے. مثال کے طور پہ غلاموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے. اب امام ایک جگہ سے جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ امام کے کھیت میں غلام کام کرتا ہے، امام ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. امام دیکھ کے کہتے اپنے ساتھ جو اس ڈیوٹی پہ مامور تھا جو غلاموں کو تعینات کرتا تھا، اس سے سوال کرتے کہ مجھے بتاؤ یہ شخص کون ہے، اس کو میں پہلی مرتبہ دیکھا ہوں. جی مولا اس کو میں نے کام میں لگایا. اچھا اس کی اجرت معین کی ہے؟ نہیں مولا جو اس کو دے دے گا رات جو دے گا. مولا خوشگین ہو کوئی درخشاں چہرہ، چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے والا چہرہ، اس پہ جلالت کے اثار. مولا فرماتے خبردار کبھی دوبارہ ایسا نہ کرنا. کہ جب بھی اس سے ہمیں سیرت کا پہلو ملتا ہے ہمارے لیے، یہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم اپنے لیے کوئی کارمند، کوئی غلام رکھتے ہو کام کرنے کے لیے، کسی شخص کو، کسی فرد کو معین کرتے ہو تو اس کی اجرت معین کرو. معاشرے کی تربیت، اس سے ہوگا کیا، آپ اس کی اجرت معین کر لیں گے. جب آپ اس کو دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، اور اس کو تھوڑا سا زیادہ دیں گے وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کرے گا. اگر آپ نے اجرت معین نہیں کی تو آپ کے ذہن میں 1 گنا تھا، آپ 3 گنا بھی دے دیے، اس کے ذہن میں شاید یہ خیال رہ جائے کہ اس مہربانی. قبلہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. قبلہ اس زمانے میں، مثلا امام کے زمانے میں، امام کے زمانے کے معاشرے کی تہذیبی اور معاشرتی صورتحال کیا ہے، اور ولی عہدی کو قبول کرنے میں امام کا نظریہ کیا ہے؟ شان صاحب یہ تو ایک سوال انتہائی مهم ہے. جب ایک بندہ جب سیاست میں آتا ہے، جب کسی سسٹم کو قبول کرتا ہے، انہیں زمانے کے ماحول کو دیکھ کے، انہیں زمانے کی تہذیب کو دیکھ کے، انہیں زمانے کے ماحول کو دیکھ کے آپ جانتے ہیں اس دور میں جو امام علیہ السلام نے جو عباس کے سسٹم کو مجبوراً امام نے قبول کیا، اس وقت جو تھا ہر طرف قتل و غیرت کا دور، کیونکہ عباس کے اس سسٹم کے خلاف، اس حکومت کے خلاف علیوں نے احتجاج کر رہا. یمن میں، حجاز میں، عراق میں، ہر طرف ان کے سسٹم کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی. اور امام نے دیکھا کہ امام کو اولاً مجبور کیا گیا کہ اس سسٹم کو قبول کریں، بلا تحقیق کو قبول کریں. امام نے جب دیکھا جب میں اس سسٹم کو قبول کروں، اس کے بیک گراؤنڈ میں چند فوائد پنہان ہیں. وہ جب امام نے اس سسٹم کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد جو وہ فوائد سامنے آئے، امام نے اس سسٹم کے ذریعے سے، اس ولایت عہدی کے منصب کے ذریعے سے، امام نے مامون کی جو منافقت جو اس کے دل میں تھی، جو فرقاریاں جو کر رہے تھے امام کے خلاف، اس کو لوگوں کے سامنے برملا کر کے پیش کیا. مامون کی حقیقت کو امام نے لوگوں کے سامنے کھول کے بتا دیا. بھائی مامون تو یہ ہے، مامون تو پہلے ان کی جو عباس نے اولاً تو حکومت کی جو انہوں نے رول جو بجائے کہ انہوں نے آل علی کی محبت میں کہ ہم حکومت کو دینا چاہتے ہیں، قابض ہونے کے بعد ہم جو ہے ہم آل علی کے حوالے کریں. جب وہ حکومت جب ان کے ہاتھ میں آ گئے، انہوں نے اپنے اس شعار سے، اپنے اس نعرے سے ہٹ گئے.
امام نے کہا، امام نے دیکھا اب تو یہ ہے کہ میں اپنے اس جو سسٹم جو مجھے قبول کرنا پڑا ہے، میں اس سسٹم کے ذریعے ہارون مامون کی منافقت کو لوگوں کے سامنے پیش کروں، لوگوں کو بتاؤں. اور دوسری بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام نے یہ چاہا جب میں اس سسٹم کو قبول کروں، لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ بھئی یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بات نقش تھی کہ آل محمد جو ہے اہل بیت وہ فقیہ ہے، عالم ہے، جی عالم ہے، فقیہ ہے، وہ لوگوں کے کام میں کسی کام میں وہ نہیں آتا. تو امام نے اس تصور کو، اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے بھائی ہم اہل بیت فقیہ بھی ہے اور عالم بھی ہے، اور لوگوں کے باقی امور کا چلانا، یعنی ان کی جو خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اور ان کے جو مادی امور کا بھی چلانا، لوگوں کو ان کی طرف آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یعنی عالم اور فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ہم آ سکتے ہیں. یعنی اس بات کو لوگوں کی جو ذہن میں جو بات نقش تھی، لوگ یہ تصور کرتے تھے، انہوں نے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی تھی، آل محمد فقط عالم ہے، فقیہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. امام نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے یہ مطلب بابر کرانا چاہتے ہیں کہ دین جدا ہے اور سیاست ہے، مطلب حکمرانی کا حق جو ہے ہمیں ہے، یہ دینداری کرنا چاہے کرتے رہے، امامت کروائے، نماز پڑھائے. لیکن امام نے اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے امام نے اس بجائے تحقیق کو قبول کیا. جزاک اللہ، شکریہ. قبلہ ہارون کے زمانے میں امام کے جو مذہبی اقدامات تھے، خصوصاً ہارون کے زمانے میں، وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون کا جو زمانہ مولانا نے ذکر کیا تھا، 10 سالہ دور جو ہے نا وہ ہارون کے زمانے کا ہے. اور ہارون چونکہ ہارون رشید بھی جیسے باقیوں نے ظلم کیے، اس نے بھی کیے، اور یہ اس وقت اسی کشمکش میں تھا کہ میں کیسے جو ہے نا اس سے نجات پاؤں، جو کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو ہے قتل کر دیا، شہید کر دیا. اس وقت امام رضا علیہ السلام کو جو وقت ملا، اس میں انہوں نے ایک تو معاشرے کی تنظیم، اپنے شاگردوں کی تربیت، اور دوسرا جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب دنیا سے جا رہی ہیں تو وہ اپنی کچھ امانتیں جو وجوہات اکٹھی تھی، شرعی وجوہات، یعنی بیت المال کا نام دے رہے ہیں، وہ اپنے کچھ اصحاب کے پاس امانتیں رکھوائی ہوئی تھی. اس کا یہ تک کچھ واپس لے لیا تھا، اور باقی جو مقدار تھی وہ امام رضا علیہ السلام کے علم میں تھی، تاکہ ثابت ہو جائے کہ بعد والا امام کون ہے، وہ آ کے مقدار بتائے گا فلاں بندے کو، تو اس سے وہ بیت المال کے وہ جو وجوہات شرعی ہیں وہ واپس لے لے. صحیح. تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ امام نے جیسے یہ اکٹھا کرنا شروع کیا یہ سارا بیت المال کا سلسلہ، تو امام کا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو چنا ہوا سب سے بہترین صحابی اس وقت کہا جاتا تھا زیاد ابن بندی. اس کے پاس 70,000 دینار تھے. 70,000 دینار قبلہ اس وقت میں بہت بڑی رقم تھی. اب ایک بندے کے پاس اتنا عرصہ ایک رقم رہے تو ظاہری بات ہے انسان ہے، دل بے ایمان ہو گیا، نہ دیا، مولا کو دینے سے انکار کر دیا. اور باقی جن جن لوگوں کے پاس تھی ان کو بھی دینے سے انکار کر، ان کو بھی کہا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے، اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو ملایا کہ تم اگر یہ رقم رضا کو، یعنی ان کے الفاظ، مولا رضا کو نہیں دو گے تو ہم تمہیں 10,000 دینار 5,000 دینار اپنی طرف سے سب. اور مولا کے لیے مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ بیت المال کا نہ ہونا، جائے کہ مولا صاحب امر ہے، بیت المال کا نہ ہونا. اور دوسری طرف جو مولا نے سب سے بڑا جو ہے وہ اقدام کیا اس بیت المال کی مشکلات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ واقفیہ جو فرقہ اس وقت وجود میں آیا، اس سے دین مبین محمد وآل محمد، دین اسلام کو اور تشیع کی حفاظت کی واقفیہ سے. یہ زیاد ابن کندی جو ہے یہ بھی واقفیہ کا ہی ایک فرق تھا. یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ یہ انہوں نے وقف کر لیا، یعنی کہ اس کے بعد ان کے بعد کوئی امام نہیں، امام غائب ہو گئے اور دوبارہ جو ہے وہ امام آئیں گے تو ہم اپنا سب کچھ ان کے سامنے پیش کریں گے. امام نے ایک تو دین کی واقفیہ سے اور دیگر فرقوں سے دفاع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام نے اپنی امامت اور حجت کو جو ہے کہ میں حجت خدا ہوں، میں امام منوانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. یعنی تقیہ کا بالکل بھی امام نے جو ہے وہ اصلاً تذکرہ ذکر نہیں کیا. لیکن جب مولا کے صحابی محمد ابن سنان اور صفوان ابن یحییٰ آ کے کہتے ہیں مولا آپ کو ہارون رشید سے کوئی خوف و خطرہ نہیں، آپ علیہ لینا اپنی امامت کا اقرار کر رہے ہیں، جبکہ ہر امام کی زندگی میں قوت افرادی کی مشکل رہی ہے. امام چہ جائے کہ صاحب امر ہے، معجزہ رکھتا ہے. امام کے دور میں بھی قوت افرادی کی کمی نہیں ہے. جی، امام کے خود اپنے امام کے دور میں بھی قوت افرادی کی کمی تھی، کیونکہ ایک روایت میں نے دیکھا کہ امام سے بندے نے آ کے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟
تو مولا نے کہا یہ سامنے ریبن میں دیکھو کتنی گوسفند ہے. اس نے کہا 17. مولا نے کہا میرے پاس کربلا کے جو میرے جد امام حسین کے پاس افراد تھے ان میں سے 17 کی تعداد میں بھی ہوں جیسے تمہیں. ہمارا ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا. بس میں آخری سوال آپ سے جو کہ ایک سیرت سے متعلق ہے جو ہمارے لیے ایک درس بھی ہوگا کہ ہمارے لیے امام کی جو زندگی ہے اس زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ دامن وقت میں گنجائش میں نہیں ہے تو سیرت امام رضا علیہ السلام ایک وسیع موضوع ہے. اس پہ جو ہے نا ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. جی تو دیکھیں سب سے پہلے امام کا ایک لقب ذکر کرنا چاہوں گا غیظ الملحدین، یعنی ملحدین لوگوں پر، توحید کا انکار کرنے والوں پر غضب خدا کا. مولا کی سیرت سے ہمیں اس وقت جو ہمارے دور حاضر میں جو یہ غلو اور شرک کا جو ہے وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، مولا کی سیرت کا اگر ہم دقیق مطالعہ کریں، مولا کے مناظرہ جات اور مولا کے سوال و جواب کی ان نشستوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس سے بہت سارا علمی استفادہ ہو سکتا ہے. ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مولا کی سیرت کے حوالے سے ہمیں معاشرہ سازی اور جیسے میں نے کہا کہ غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، اور سب سے جو اہم نقطہ اور پہلو امام رضا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک ظالم حکومت کے ساتھ جب آپ زندگی کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کسی یعنی کہ عہدے کا اگر آفر کر رہے ہیں تو آپ نے کن شرائط پہ قبول کرنا ہے، آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے. اور امام رضا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ستمگر جو ظالم حکمران ہیں آیا ان کے ساتھ تعاون کیا جائے یا نہ. تعاون کیا جائے لیکن ایک حد تک، جب وہ حق اور باطل کا جو معاملہ آ جائے تو پھر آپ نے حق کا حساب دیا. لیکن امام رضا علیہ السلام کا صحابی ہے حسن بن حسین، وہ بنو عباس کا دولتی کارمند ہے، یعنی جسے سرکاری ملازم کہتے ہیں. حسن بن حسین انباری. میں اس کو اسی واقعے کے بات کو سلام دینے میں کہ حسن بن حسین انباری مولا کہتے ہیں کہ حسن تم ان کے ملازم ہو. جی مولا. اگر مولا اس میں کوئی قباحت ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. مولا فرماتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم وہاں پہ کام کیسے کرتے ہو، تمہارے کام کا طریقہ کیا ہے، تمہاری روش کیا ہے وہاں پہ کام. وہ کہتا ہے کہ مولا جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ماننے والے جن کا مجھ سے واسطہ پڑتا ہے ان کے کام میں سبقت کرتا ہوں. حل کر مولا کا یہ درس ہے یہاں سے کہ ان کے ساتھ مل کے رہو، ظالم حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرو، اپنی قوم اپنی ملت کی اصلاح اور ان کی بھلائی کرو. مثلا آپ تعاون ظالم حکمران کے ساتھ کرنا لیکن اس کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود یا تشیع کی فلاح و بہبود. اور ایک اور چھوٹا سا نقطہ کہ امام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم جب امام کی سیرت پڑھیں یا اپنے آمہ کی سیرت پڑھیں اور علم حاصل کرنے پہ مولا نے بہت جو ہے نا وہ توجہ دی ہے اور اپنے شاگردان کی بھی اس طرف جو ہے نا وہ رغبت دلائی ہے کہ مامون کے دربار میں عیسائی آیا، اس نے سوال کیا. واقعہ طولانی ہے، مختصر بالکل اختصار کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں اس کو. اس نے سوال کیا مامون سے کیا تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا میں مانتا ہوں. آیا تمہارے نزدیک وہ زندہ ہیں یا مردہ؟ مامون نے کہا ہمارے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ زندہ ہے، دوبارہ آئیں گے خدا کے اذن سے. اچھا تم اپنے نبی کو جو مانتے ہو آیا وہ زندہ ہیں یا نعوذ باللہ مردہ ہیں؟ تو مامون ابو مشت دندان اس کو جواب دینا پڑ گیا کہ وہ تو ظاہری طور پہ پردہ کر کے دنیا سے. اس نے کہا کہ چل جائے کہ ایک نبی زندہ ہے، ایک دنیا سے جا چکا ہے، کس کو افضل مانو گے؟ تمہارے نزدیک کون سا نبی افضل ہونا چاہیے؟ اب مامون نے وہ 200 کرسی جو لگی ہوئی تھی نا، جو علماء کے لباس میں بیٹھے تھے، ان کی طرف دیکھا. اب وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جواب کیا بنے گا. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے جواب نہیں دیتے تو روز محشر میں چیخ چیخ کر کہوں گا کہ ہمارا مذہب آپ کے دیتا ہے، ہمارا نبی مسلمانوں کے نبی سے افضل تھا. اب کیا ہوا کہ وہ 200 کے 200 علماء نے کہا مامون سے کہ اس سے کیا ہے مہربانی کریں 3 دن کا ہمیں ٹائم دیں، ہم اس پہ بحث و مباحثہ کر اس کا جواب دیں گے. اب 3 دن کے بعد جو جواب ملا وہ جواب یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے انحراف پیدا کر رہا ہے، لہٰذا اسے قتل کر دیا جائے. وہی جو ان کی اجداد نے سلسلہ چلایا تھا، جب ایک بات کی دلیل بن نہ پائے، جواب نہ بن پائے دلیل سے، تو قتل کر دو، خود کو حملہ کر دو، مار دو. آج بھی سیرت موجود ہے، آج بھی موجود ہے. آپ کا سوال جواب ہماری طرف سے کوئی بات جاتی ہے، کوئی دعویٰ جاتا ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو خود کو حملہ کر دو، فائرنگ کر دو، ٹارگٹ کلنگ کر دو، یہی کچھ چل رہا ہے.
اب اس کو جب مولا تشریف لاتے ہیں وہ کیسے ہے وہ سارا میں اس کو چھوڑ دیا کہ مولا جب تشریف لاتے ہیں تو مولا نے 2 لفظوں کے اندر اس کا مسئلہ حل کر دیا اور وہ عیسائی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے. اس نے سوال کیا, وہ آ کے دیکھتا ہے بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے مامون نے کہا کہ سوال کرو. اس نے کہا انہیں دوستوں سے کروں. مامون نے کہا نہیں, یہ جو سبز ریشم کی تکیے پہ بیٹھا اس سے سوال کرو. اب ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ تو مولا کو جو جواب تھا, زید صاحب اس سونے کے قلم سے لکھنے والا تھا, مولا نے کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو احمد مرسل کی بشارت دے کے دنیا سے بیٹھے, اور اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جو خدا کی عبادت میں شب و روز جو ہے مشغول رہتے تھے, یہاں تک کہ انہوں نے ازدواج بھی نہیں کیا. اتنے متقی و پرہیزگار, زہد ان کا اتنا مشہور تھا. جب اس کو یہ جواب ملا تو اس نے ساتھ ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واشہد ان ھذا ولی اللہ. یہ جو ہے یہ اللہ کا ولی محسوس ہوتا ہے. میں گواہی دے. شکریہ, بہت مہربانی. رحمۃ اللہ اسلام والمسلمین انسجاب حیدر صاحب بہت آسان طریقے سے تمام سوالات کے جواب دیا, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اسلام اسکالر غلام حفظ شیخی صاحب کا, اور آپ تمام ناظرین مسامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس پروگرام کو چاند لگائیں. بے شک امام کی سیرت جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین سیرت ہے, چاہے وہ سیرت امام کی سیاسی ہو, چاہے وہ سیرت امام کی معاشرتی ہو یا اخلاقی ہو. ہر طرح سے امام کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک حسنہ ہے تاکہ ہم اس کو اپنائیں اور سیرت پر چلیں. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ امام نے آخر ایک ظالم بادشاہ کی کیوں ولی عہدی قبول کی, تو ہم نے دیکھا بڑے آسان طریقے سے قبلہ نے جوابات دیے کہ امام نے جو ولی عہدی قبول کی وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے, شیعوں کو اس ظالم کے جال سے بچانے کے لیے ولی عہدی قبول کی. اس کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان سید شاہ زیدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.